اللہ نے ہمیں ختم نبوت کا اعلان کیا، ہم پر احسان نبی کی ختم نبوت کے صدقے میں قربان جائیے اللہ کی رحمت پر. اللہ نے نبی کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں اس محبوب 6 سے جوڑ کر ہمارا منصب اس دعوت کو قرار دے کر ہماری محبوبیت کا فیصلہ فرمایا. محبوب بنانے کا دعوت ایسی محبوب ہے جو چیز اس سے جڑ جائے گی اس کی عزت کے محبت کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے دائی کو ہمیشہ غلبہ، دائی کو ہمیشہ عزت، دائی کو ہمیشہ استحکام اور دائی کی ہمیشہ پذیرائی کی جاتی ہے. ایسا محبوب ہے یہ دعوت کا کام، ہر مراد پوری کی جاتی ہے. دائی کو اللہ اتنا محبوب بناتے، اتنا محبوب بناتے. قرآن مجید اس پس منظر میں پڑھی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے. ہم نے اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں معزز بنانے کے لیے، محترم بنانے کے لیے، سرداری عطا کرنے کے لیے دعوت کو ہمارا فرض منصبی قرار دیا ہے. اگر ہم اس فرض منصبی، جب تک یہ امت اس فرض منصبی سے جڑی رہی، اللہ کی یہاں محبوبیت، مقبولیت، اس کی پذیرائی، عزت افزائی کا یہ معاملہ رہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا میں ہوئی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو آپ کے جانے کے بعد، دنیا سے وصال فرمانے کے بعد 50 سال میں 60% زمین کے رہنے والوں کے دلوں پر پرانی قانون کی حکمرانی ہو گئی. ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمان نے لکھا ہے کہ آج کیسے یقین کر لیں اسلام کی اس سیر انگیزی کو، مگر یہ حقیقت ہے، یقین کرنا پڑتا ہے کہ 50 سال میں 60% زمین پر اونٹ اور بکریاں چرانے والے قرآن کی قانون کی حکمرانی کر کے چلے گئے. ان کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ ایٹم بم تھا، نہ تیز رفتار جہاز تھے، نہ لڑاکو طیارے تھے، نہ کوئی توپے تھی، کچھ بھی نہیں تھا. بس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اس دعوت سے جڑے رہے، سروں پر دلوں پر چھاتے چلے گئے. اللہ کے یہاں مقبولیت، محبوبیت کا فیصلہ ہوا، محبتیں دلوں میں آتی چلی گئی. جہاں فتح کرتے گئے دلوں میں بستے چلے گئے. یہ اللہ آپ سوچیے، ذرا تصور کیجیے. اس زمانے میں امریکہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس سب طاقت ہے، ساری دنیا اس کے ساتھ ہے، ہم سب اس سے دبتے ہیں، ساری جو ہے ایٹمی طاقتیں اور یہ سب چیزیں اس کے پاس ہیں، آلات جنگ موجود ہیں. لیکن اگر وہ صرف اپنے قانون کی حکمرانی کرنے کے لیے، ایک قانون کی حکمرانی، 70 بہانے بنائے جاتے ہیں، کیمیاوی ہتھیار ہیں، امن و امان نہیں ہے، اس لیے ہم اس ملک میں امن و امان کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں. لیکن اتنے دنوں کے 500 سال میں 5% زمین پر اگر امریکہ اپنے قانون کی حکمرانی کرنے کی کوشش کرے تو ممکن نہیں ہے. 2% بھی نہیں ہے دنیا کا افغانستان اور عراق. اتنے دن ہو گئے لڑتے ہوئے، کیا نتیجہ نکلا؟ ساری طاقتوں کے باوجود وہ اونٹ بکریاں چلانے والے 50 سال یہ حال تھا. اس لیے کہ دائی کی پذیرائی کی جاتی ہے، دائی کی منہ کی مرادیں پوری کی. دعوت اللہ کے نزدیک محبوب ہے. جو اس محبوب شے سے وابستہ ہو جائے، اس کی محبوبیت کا، اس کی عزت کا، اس کے غلبے کا، اس کے رعب کا، اس کے دبدبے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. چونکہ اپنے داعیانہ منصب کو فراموش کر دیا، اس لیے قرآن مجید کو اس داعیانہ منصب کے لحاظ سے، منشور کے لحاظ سے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ذہن میں ہے بس وہ ہم نے سوچا ہے کہ وہ سب تو عجیب بات ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ تنگ سی گلیوں میں دنیا ٹھوکریں کھاتی رہی اور وسعتوں کا آسمان جزدان میں لپٹا رہا. ہم نے کبھی دیکھا نہیں. وسعتیں حاصل ہوں گی قرآن کے اس پس منظر میں جو عنوان ہے ہدی للناس بننے کے لیے قرآن کو پڑھنے سے. ہدی للناس، یہ بات صحابہ کرام جو معیار حق تھے، جن کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا تم اس کی طرح ایمان لاؤ گے جس طرح یہ لوگ ایمان لائے تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے. صحابہ معیار ہے. ان صحابہ کرام کا کیا عادت شریفہ تھی کہ 10 آیتیں قرآن مجید کی سیکھتے تھے، اس وقت تک دوسری 10 آیتیں نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلی 10 آیتوں پر عمل نہیں ہو جاتا تھا. اس کی وجہ سے اپنے نبی کی اتباع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جہاں پڑھتے ہیں. کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق و سیرت قرآن تھا. یہی صحابہ کا حال تھا. کوئی ایسا بھی آدمی آتا تھا
ان سے پوچھنے کے لیے کہ ذرا ہمیں قرآن تو بتاؤ جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے. تو کسی بھی صحابی کی طرح انگلی اٹھا دی جاتی تھی، یہ ہے چلتا ہوا قرآن، اس کو دیکھ لو. اور آج ہمارے ساتھ کیا ہے، اسلام قبول کرنے والے ہمارے بھائی ہمارے پاس آتے ہیں، اسلام جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ اس کو ارتداد سے متاثر اور اسلام سے بدگمانی سے بچانے کے لیے جو اس کی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے، عمل کی نیت سے پڑھتے نہیں. عمل کی نیت سے پڑھتے تو مجسم قرآن. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے تھا. قرآن ہوتا تو ہوتا ہے ہدی للناس، قرآن ہے ہدی للناس، تو مومن بھی ہدی للناس ہونا چاہیے تھا. ہدی للناس بننے کے لیے قرآن پڑھتے نہیں، یہ قرآن کے مضامین ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے قصص میں خاص ذرا قرآن مجید کے خاص منظم پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. اپنے اس بات کی تائید میں جو میں کہہ رہا ہوں، دعوت کی محبوبیت، مقبولیت، معزوزیت کیسی ہے. آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا. اس لیے نہیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کے بارے میں؟ یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کوئی زیادہ دلچسپ ہے. قرآن کوئی ناول تھوڑی ہے، اسے دلچسپ بنانے کے لیے کوئی ذرا ایسے دلچسپ قصوں کی ضرورت تھی، ایسا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ 28 باروں میں قرآن مجید میں بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کی وجہ ہے جملہ حکمتوں میں ایک وجہ یہ ہے کہ اس امت کے افراد کو مختلف طریق پر دعوت کا کام کا موقع ملے گا. انبیاء کے طریق پر اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ان کو دعوت کا موقع ملے گا. اگر مذہبی پیشوا ہوں گے تو حضرت عیسیٰ حضرت زکریا کی طرح ان کو علیہ السلام کی طرح دعوت کا موقع ملے گا. اگر وہ جو ہے وہ کارخانے دار، دستکار، انڈسٹریسٹ ہوں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح دعوت کریں گے. اگر وہ جیل میں جائیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جیل میں کام کا موقع ملے گا. لیکن سب سے زیادہ واسطہ پڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انداز میں دعوت کا کام کرنے کا، اور دعوت کی راہ میں مسائل سے بھی اسی طرح واسطہ پڑے گا جس طرح حضرت موسیٰ، اپنی قوم سے اسی طرح واسطہ پڑے گا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا سا دیکھا کہ وہ لوگ جو مچھلی کی پوجا کر رہے ہیں کہ یا متجلنا الہ کما لہم عالیہ ہے، موسیٰ ہمیں بھی خدا بنا دو، ان کا خدا تو سامنے ہے، ہمارا خدا تو چھپا ہوا ہے. جیسے یہ کریں گے ویسے ہی کریں گے ہم بھی، بس ساری چیزیں انہی کے نقل پر کریں گے. یہ حال ہوگا جو. لیکن باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بہت سے اس پس منظر میں جب قرآن مجید کو پڑھیں گے آپ، بہت سی دعوتی نکات اور اصول اور ضابطے اسرار کھلتے چلے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا تو کہ آگ لینے میں جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کس طرح ہوا تھا کہ آگ لینے کے لیے گئے تھے، پیغمبری مل گئی. ہم اس امت کے دعات کو آپ دیکھیں گے جتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے دعوت کر گئے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، امیر کبیر سید علی حمدانی کو دیکھ لیجیے، مولانا کرامت علی جونپوری کو دیکھ لیجیے، شیخ احمد دیدات کو دیکھ لیجیے. جتنے حضرات بھی اس طرح کے دعوت کام کرنے والے ہیں، ان کی ابتدائی زندگی کریں گے دیکھیں گے تو وہ خود تلاش کر کے دعوت کی راہ میں نہیں لگے، کچھ اور لینے جا رہے تھے، اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. ایسا ہوا، زیادہ تر ایسا ہوا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں ذرا اشارے کرتے چلوں گا، مجھے اپنے خاص موضوع کے ذہن میں اشارے کرنے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ ذرا بڑے سرکشی اور طغیانی پر اترا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے نازوں میں پڑے تھے، اللہ آپ کو اپنا کام لینے کے لیے مجھے بھیجنا ہے. جو سرکار اپنے غلام کو کسی کام پر لگاتی ہے اسے سارے وسائل دیتی ہے. اتنے سے معجزوں میں میرا کام چلنے والا نہیں ہے، مجھے ایک اور لمبی فہرست کی ضرورت ہے. میں بہت کمزور ہوں، میری ہمت کم ہے، مجھے زیادہ آلات اور زیادہ وسائل کے ساتھ لیس ہو کر بھیجیے. کیا بھیجیے؟ کیا چاہتے ہو تم موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی فہرست پیش کی، یہ چاہیے. قال رب اشرح لی صدری، اللہ فرعون جیسا ایسا اعلیٰ ربکم الاعلیٰ کہنے والا، ایسا زبردست بادشاہ، ایسا دبنگ آدمی اور ایسا ظالم اور متکبر آدمی، اور میں بہت کمزور آدمی ہوں، اس کے پاس میں جاؤں گا، جا کر میں کہہ سکوں گا، ہمت جٹا پاؤں گا؟ اس کے لیے آپ کو میرا سینہ کھول دیجیے، پہلے یہ کرنا پڑے گا آپ کو.
ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کرنا پڑے گا، مشکل کام مجھ سے ہوتا